بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اس درس میں عنوان قرار دی گئی ہے جو عبارت وہ ہے المقام السابع سے لے کر وَيَنْقَدِحُ مِمَّا ذُكِرَ تک ہے۔ اس درس کا کلی موضوع اور عنوان ہے وجوب امامت۔ اس کے ذیلی عنوان 3 ہیں۔ نمبر 1، آج کے درس میں بیان کیا جائے گا قاعدہ لطف کا فلسفی بیان۔ نمبر 2، قاعدہ لطف کا کلامی بیان اور کلامی تفسیر کے علم کلام میں اس کی تفسیر اور تبیین کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بیان ہوگا کہ ہر دور میں خدا کی جانب سے امام کا منصوب ہونا ضروری ہے، حکمت الہی کے مطابق ہے۔ المقام السابع فی لزوم الامامت، کتاب کا 7واں مقام اور مرحلہ امامت کے وجوب کے بارے میں ہے۔ وقد عرفت ان الامامت بمعنى الذي لها عند شیعۃ ہی کالنبوۃ، آپ بے تحقیق جان چکے ہیں کہ امامت اس معنی میں جو شیعہ کے نزدیک اس کی معنی کی گئی ہے خلافت کلیہ الہی، یہ امامت نبوت کے مانند ہے۔ فکما ان النبوۃ لطف و رحمت کذالک الامامت، جس طرح سے نبوت لطف و رحمت الہی ہے اسی طرح امامت بھی لطف و رحمت الہی۔ طلاب کرام عزیز، لطف کے بارے میں ہم نے اقسام لطف کو بھی بیان کیا ہے، لطف کا لغوی معنی بھی بیان کیا ہے گزشتہ درس میں اور اصطلاحی معنی بھی۔ پھر بھی یادآوری کرتے ہیں، لطف یعنی خدا کی جانب سے ایسا سبب فراہم کرنا کہ اللہ کے مکلف بندے، اللہ کے مکلف موجودات اللہ کے قریب ہو سکیں اور ان چیزوں سے دور ہو سکیں جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ لطف ہے، نبوت لطف ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان مکلف عاقل و بالغ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نافرمانی سے دور ہوتا ہے۔ امامت لطف ہے، اس کے ذریعے سے خدا کے نزدیک ہوا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا ظَهَرَ كَوْنُهَا لُطْفًا، بس جب واضح ہو گئی کہ امامت لطف ہے۔ والمفروض، لیکن فرض در حالانکہ فرض کیا گیا کہ انہ لا یقترن بمانع یمنع عنہ، یہ لطف متصل نہیں ہونا چاہیے ایک ایسی رکاوٹ کے ساتھ جو اس کے لیے رکاوٹ بن سکے۔ یعنی بس اوقات کیا ہو سکتا ہے، موانع بنتے ہیں، آگے تفصیل آئے گی کہ جو لطف الہی ہے خدا کی جانب سے مانع رکاوٹ نہیں ہوتی، بندوں کی جانب سے مانع رکاوٹ بن جاتی ہے، اسباب و علل فراہم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لطف نہیں ہو سکتا۔ تو فہو اذا ظہر کونھا کذالک، جواب شرط ہے، جب بات واضح ہو گئی کہ امامت لطف الہی ہے تو فہو مقتضی علمہ تعالی بنظام الاحسن و اطلاق کمالہ یا و اطلاق کمالہ و حکمتہ تعالی، تو یہ لطف خدا کا علم الہی کے تقاضے کے مطابق ہے جو علم الہی نظام احسن کے بارے میں ہے۔ نظام احسن کے بارے میں علم خدا، طلاب کرام عزیز، یہ ہے کہ جو خدا نے یہ نظام احسن بنایا ہے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں تھا، اور اگر گنجائش ہوتی تو ضرور بضرور بناتا، اور اگر لو فورز اگر نظام اس موجودہ نظام سے بہتر کوئی نظام تھا اور خدا نے نہیں بنایا تو یہ نقص و عیب ہے، کیونکہ یا اس پہ اوپر اس کے بنانے کے اوپر اس کے پاس قدرت نہیں تھی، یہ بھی معیوب، یا قدرت تھی لیکن پھر بھی اس نے بخل سے کام لیا، بخل بھی ایک قسم کا نقص ہے۔ لہٰذا لطف ایک خدا کے علم ہے نظام احسن کے بارے میں، اور کمال مطلق الہی ہے اور حکمت الہی کا نام ہے لطف۔ وعلیہ، اس بنا پر فیصدر عنہ تعالی، یصدر کی ضمیر جاری لطف کی جانب، لطف صادر ہوگا اللہ کی جانب سے، یعنی لطف ہوگا تو اللہ کی جانب سے ہوگا، وَإِلَّا، اور اگر خداوند متعال لطف نہ کرے خدا کی جانب سے
لطف صادر نہ ہو تو لازم ان یکون جاہلا بالنظام الحسن، نعوذ باللہ من ذلک، لازم آتا ہے کہ خدا جاہل ہے اپنے نظام احسن سے، چونکہ لطف کے ذریعے سے کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ احسن نظام کا تقاضا یہ ہے کہ لطف ہو، اگر لطف نہیں ہو رہا ہے نظام تشریعی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے از خود گمراہ ہو رہے ہیں، اور خدا کو یہ پتہ نہیں تھا اپنے بندوں کی گمراہی کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا خدا سے لطف سرزد ہونا ضروری ہے۔ ایک اشکال یہ آتا ہے اگر وَإِلَّا کے بعد، یعنی اگر خدا کی جانب سے لطف نہ ہو تو ایک تو جہل الہی لازم آتا ہے، دوسرا اور لازم عدم کونی تعالیٰ کمال مطلق حکیمن، دوسرا اشکال لازم یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کمال مطلق نہیں ہے، حکیم مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر کمال مطلق ہوگا تو کمال سے کمال سرزد ہوتا ہے، اور لطف ایک کمال ہے، اگر اس سے کمال نہیں سرزد ہو رہا، لطف حکمت ہے، حکیم سے حکمت سرزد نہیں ہو رہی، یہ اس کا لازمہ ہے، اور یہ ان حکیم سے حکمت کا سرزد نہ ہونا، کمال مطلق سے کمال کا سرزد نہ ہونا، یہ اس کے لیے نقص و عیب ہے۔ لہٰذا جب کمال مطلق ہے خداوند متعال، حکیم مطلق ہے خداوند متعال، تو اس کے لیے ضروری ہے اس سے لطف سرزد ہو، چونکہ ایک کمال ہے لطف، حکمت ہے لطف۔ وہو کی ضمیر جا رہی طلاب کرام عزیز کہ خدا کا نظام احسن سے جاہل ہونا اور خدا کا کمال مطلق نہ ہونا، حکیم مطلق نہ، خلفن، یہ خلاف فرض ہے فی کونہ علیما و حکیما و رحیما بالادلۃ والبراہین القطعیۃ، یہ اس بات کے خلاف ہے کہ خدا علیم ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، اس کے بارے میں ادلہ اور براہین یقینی ہیں، قطعی ادلہ بیان کریں کہ خدا علیم و حکیم و رحیم ہے۔ اور اگر لطف نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ خداوند تعالی علیم و حکیم رحیم نہیں ہے، جبکہ مفروض یہی ہے کہ خداوند حکیم ہے، لہذا لطف کا سرزد نہ ہونا خلاف فرض پیش آ رہا ہے، اور خلاف فرض ہے نہیں، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یقیناً علیم ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، حکیم ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اسی بات کی یعول جایا جا سکتا ہے، جاتی ہے یا کہ ما وہ بات یقال جو کہی گئی فی تقریب لزوم الامامت، امامت کے وجوب کو بیان کرنے کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات بھی اسی بات کی جانی جاتی ہے، وہ یہ ہے انہا واجب فی حکمت تعالی، کہ امامت واجب ہے خدا کی حکمت میں، حکیم ہے، حکیم علی الاطلاق ہے، تو اس کی حکمت میں ضروری ہے امامت کا ہونا۔ کیوں؟ واجب الجلت لأن المراد من الوجوب هو اللزوم والمقتضى كما مر مرارا، وجوب سے مراد کے واجب ہے کہ حکمت اس مرود سے لازمہ ہے، ملازمہ ہے، تقاضا ہے، یعنی اس کا ذاتی تقاضا، اس کی صفت ذاتی کا، صفت فعلی کا، صفت الہی حکمت کا تقاضا یہ ہے، لازمہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے بندوں پر حکمت ہوگی، چونکہ وہ حکیم ہے، اور حکمت کا ایک مصداق لطف ہے۔ کہا کہ کما مر مرال، جیسا کہ چندین بار گزر گیا ہے کہ وجوب ایک شرعی تکلیف نہیں ہے، عقلی تکلیف بھی نہیں ہے جو خدا پر مسلط کی جائے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی بھی تکلیف کا مکلف نہیں ہے، نہ تکلیف عقلی نہ تکلیف شرعی، وہ اس سے ماورا ہے۔ للوجوب علیہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا پر علیہ یعنی خدا پر واجب ہو، وجوب عقلی و شرعی مراد نہیں ہے۔ فلاولا، بس بہتر ہے کہ تعبیر بالاقتضاء واللزوم، اس وجوب کو تعبیر کرنا بہتر ہے اقتضاء کے ساتھ، یعنی خدا کی حکمت تقاضا کرتی ہے، خدا کی حکمت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ امام بھیجے، امامت کا منصب مقرر کرے کسی کے لیے۔ کما عبر عنہ الشیخ ابو علی سینا فی الشفاء، انہوں کی ضمیر اس تعبیر کے بارے میں جس طریقے سے بیان کیا شیخ ابو علی سینا نے کتاب شفا میں ہے، سو قال، جب کہا ہے، جہاں پہ کہا ہے ابو علی سینا نے فی مقام اثبات نبوت، نبوت کو ثابت کرنے کے مقام میں انہوں نے فرمایا ہے بعد ذکر المنافع التی، ان فوائد کو ذکر کرنے کے بعد لا دخل لا فی بقاء النوع الانسانی، یعنی ایسے فوائد کچھ بیان کیے ہیں جو کہ دخلت نہیں رکھتے، جزئیت کی حیثیت نہیں رکھتے نوع انسانی کی بقا میں،
جیسا کہ اثبات الشعر فی الحاجب، ابروں پر بالوں کا ہونا، والاشفار پلکوں، اشفار طلاب کرام عزیز اشفار کہا جاتا ہے جہاں پہ پلکیں جا کے بند ہوتی ہیں، یعنی جب انسان پلکتا ہے انسان کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں جہاں پہ رکتی ہیں اس مقام کو کہتے ہیں. تاکہ ان کا ہونا، ان مقامات کا ہونا ایسا نہیں کہ انسان کی نو کے لیے ضروری ہو، نہیں، یہ اضافی لطف ہے خدا کا. فلا يجوز ان يكون العنایت الاولى تقتضی ذلك المنافع، ذلك المنافع کا اشارہ جائے ان کی جانب طلاب کرام عزیز. عنایت الہی یعنی ابتدائی ہدایت الہی ان چیزوں کا تقاضا، ان منافع یا فوائد کا تقاضا نہیں کرتی. ولا تقتضی هذه التي هي اسسها، نہ ہی یہ تقاضا کرتی ان چیزوں کی جو کہ بنیاد ہیں ان فوائد کی. بنیاد وہ وجود انسان کی، ان وجود کا تقاضا نہیں کرتی. یہ اضافی فوائد ہیں، عوارضی فوائد ہیں. یہ آپ بات دیکھ سکتے ہیں الہیات، کتاب الہیات شفا میں صفحہ نمبر 557 میں. مصنف فرماتے ہیں هذا كله بناء على تقریب الفلسفی الذي ذهب اليه المصنف في اثبات النبوت والامامت. یہ تمام بیان اس بنا پر تھا جو فلسفی بیان تھا قائد لطف کا، جس کی جانب مصنف گئے ہیں نبوت اور امامت کو ثابت کرنے میں. وحاصل ہو اس تقریب فلسفی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان النبوت والامامت کلیہما مما یقتضیہما کمالہ المطلق ورحیمیتہ المطلقۃ. امامت اور نبوت دونوں ایسی چیزوں میں سے ہیں جن کا تقاضا دونوں کا خدا کا کمال مطلق اور رحیمیت خصوصی مطلقہ تقاضا کرتی ہے کہ نبوت بھی ہونا چاہیے بندوں کے لیے، امامت بھی ہونا چاہیے. وَإِلَّا اور اگر نبوت امامت نہ ہو تو لازم الخلف فی کونی کمالا مطلقا، لازم آتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کمال مطلق نہ ہو، کمال کے جس سے بات واضح ہے. چونکہ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، خداوند متعال نے بندوں کو پیدا کیا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، اور اگر خداوند تک اس کمال تک پہنچنے کے لیے راستہ نہ بتائے تو مقصد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایک بیہودہ کام انجام دیا ہے، فضول کام انجام دیا ہے. جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جس سے فضول کام، عبث کام سرزد نہیں ہو سکتا. تو اس کمال مطلوب تک پہنچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کو کے لیے ضروری ہے کہ راستہ بھی بتائے، اور وہ راستہ ہے نبوت و امامت. اور اگر وہ مقرر نہیں کرتا تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے کمال میں نقص آتا ہے کہ اس کام کے بتانے میں مکلف کو بتایا کہ آپ کو فلاں مقصود تک، لیکن اس کا راستہ بتایا نہیں، اس کا طریقہ کار نہیں بتایا جو کہ نبوت اور امامت کی صورت میں ہو سکتا ہے. لطف ہے وہ نہیں بتایا کہ کس چیز کے ذریعے سے اس راستے پر چل کے وہ مقصود تک پہنچے گا اور کس چیز کو وسیلہ بنا کے وہ اس راستے سے ہٹ سکے گا، یہ نہیں بتایا. تو یہ اس کے مقصد ہے کہ خدا نے خصوصی اس پہ رحمت نہیں کی، رحیمیت نہیں کی، کمال مطلب نہیں. وَأَمَّا بِنَاءَ عَلَى تَقْرِيبِ الْكَلَامِ، کلامی تفسیر کی بنا پر قائد لطف کا تقریب الذی مضى فی النبوت، اس بیان کے مطابق جو گزر گیا نبوت میں، وہ ہوا وہ تقریب یہ ہے، یقال کہا جائے کہ ان ترک اللطف نقض الغرض، بے شک لطف کا ترک کرنا، طلاب کرام لطف یعنی لطف الہی، لطف الہی جو علم کلام کی اس میں اصطلاح ہے جس کی تبیین ہم نے کر دی ہے. اگر لطف خدا نہیں کرتا تو اس کو غرض خداوندی، مقصد خداوندی فوت ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن غرض الحکیم لا يتعلق الا بالراجح، چونکہ خداوند حکیم ہے، اس کا مقصد تعلق نہیں پیدا کر سکتا راجح کے ساتھ. راجح یعنی ایسی چیز کے جس میں افضلیت ہو، جس میں رجحان ہو، اس کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک، وہ راجح وہ کیا ہے؟ وہ وجود الانسان الکامل، کہ انسان کامل موجود ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو. وَإِعْدَادُ النَّاسِ وَتَقْرِيبُهُمْ نَحْوَ الْكَمَالِ، اور وہ لوگوں کو آمادہ کرے کمال کی جانب لے جانے کے لیے، قریب کرے کمال کی جانب. وہ اور کمال یہ چیز کمال کی جانب قریب کرنے کے لا یحصل بدون امام، بغیر امام کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، امام کو ہونا ضروری ہے اس کے لیے. فیجب علیہ اللطف، بس خدا کے لیے واجب ہے کہ وہ لطف کرے اپنے بندوں پر، یعنی ایسا راستہ بھیجے، ایسا شخص بھیجے، ایسا وسیلہ بھیجے جو لوگوں کو کمال کی جانب لے جائے، قریب کرے. کیوں؟ لأن واجب کی علت، لأن ترک الراجح عن الحکیم
متعال قبیح بل محال، کیونکہ راجح یعنی افضل چیز کا ترک کرنا خداوند متعال کی جانب سے کبھی ہوتا ہے بلکہ محال ہے، چونکہ نقص ہے کہ حکیم شخص، حکیم ذات کسی بھی افضل کام کو ترک کرے، کیونکہ مرجع ترجیح من غیر مرجح، ترجیح بلا مرجح کی باز گشت اس کے قاعدے کی جانب ترجح من غیر مرجح، من غیر مرجح مطلب ہے ایک ترجیح بلا مرجح ہے تراب کلام عزیز، جس کا تعلق ہے افضلیت اور افضل نہ ہونے کے ساتھ، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے کہ اس کی اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو ترجح بلا مرجح لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے خدا کے بارے میں۔ ترجیح بلا مرجح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بعض مقامات میں ہوتا ہے تشریعی امور میں یا تکوینی امور میں، لیکن ترجح بلا مرجح قطعا نہیں ہوتا، کمال اقفا جس سے بھی بات واضح ہے وقائف کان، بلا جس طریقے سے بھی ہو، فلا بد فی کل عصر من وجود امام وہ یکون انسانا کاملا ہادیا للناس والخواص، ضروری ہر دور میں ایک امام کا ہونا جو انسان کامل ہو، ہدایت کرے لوگوں کو اور خواص کو، خواص یعنی جو اس کے ماننے والے ہوں، مقیم العدل والاحسان ہے، قائم کرنے والا ہو عدل و انصاف الہی کو، رافع الظلم والعدوان ہے، ظلم و تجاوز گری کو ختم کرنے والا ہو، حافظ للکتاب و سنت ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے والا ہو، بچانے والا ہو، رافع للاختلاف، اختلافات امت کو دور کرنے والا ہو، وشبہت اشکالات کو دور کرنے والا ہو، اسوۃ یتخلق بالاخلاق الحسنۃ، ایسا نمون عمل ہو جو متصف و اخلاق حسنہ کے ساتھ، حجت الجن والانس، جو امام ہو، رہنما ہو، رہبر ہو جن اور انسانوں کے اوپر، وَإِلَّا، اور ایسا نہیں ہوگا امام تو کما عرفت، جیسا آپ جان رہے ہیں، لازم الخلف فی کمال ذاتی تھا، خدا کے کمال ذاتی ہونے میں خلاف فرض لازم ہوتا ہے، یعنی کمال ذاتی ہونے کا لازمہ ہے کہ یہ ایسا شخص بھیجے، ایسا رسیدہ انسانوں کے لیے مقرر کرے، اگر نہیں کر رہا تو یہ خلاف فرض لازم آ رہا ہے، وہ محال، کمال ذات میں خلاف فرض کا آنا محال ہے، اب الاخلال بغرض ہی، یا محال ہے یا تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے مقصد میں خود خلل اندازی کر رہا ہے، وہ قبیح الحکم میں، اور یہ کام بھی اخلال بغرض اپنے مقصد کو خود ہی فوت کرے، یہ حکیم فاعل کی جانب سے کبھی ہے، بل ہوا ایزن محال کمال، بلکہ یہ اخلال بغرض اپنے غرض خلقت میں خلل ڈالنا یہ اس کی جانب محال ہے، پھر پیدا کس کے لیے کیا، پھر خلق کس کے لیے، مقصود تک پہنچنے کے لیے جب راستہ ہی مقرر کیا تو پھر پیدا کس کے لیے کیا، گویا کہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد تک نہ پہنچنے کے لیے وہ خود بندوبست کر رہا ہے، وہ بندوبست یہ کہ لطف نہیں کر رہا، فَإِذَا كَانَ كُلُّ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ لُطْفٍ وجود الامام من اغراض تعالی، بس ہر قسم کا نوع انواع لطف میں سے، یعنی جو اقسام ہو گئیں لطف کی، یہ امام کا موجود ہونا ہے، من اغراض تعالی، یہ خدا کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، فلا وجہ لتخصیص نقد الغرض بالنوع منها، بس دلیل کوئی نہیں بنتی کہ مخصوص کیا جائے کہ غرض خداوندی ٹوٹتی ہے، ختم ہوتی ہے کہ ایک قسم کے ساتھ لطف کو مخصوص کیا جائے، کما یظہر من بعض الکتب الکلامیت، جیسا کہ بعض کلامی کتابوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ما ان کل نوع منها راج من دون معنی، حالانکہ بعض انواع لطف ایسی ہیں جو رجحان رکھتی ہیں بغیر کسی معنی کے، یعنی وہ ہونی چاہیے، تو فبتر کے کل واحد یوجب نقد کر دے، جس کے لیے معنی نہیں ہے لطف کے لیے یا مقصد لطف کے لیے اس کے معنی بھی نہیں ہو، وہ ظاہر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خود نقد غرض کر رہا ہے، وَلَعَلَّ الْاِكْتِفَاءُ بِبَعْضِ الْأَنْوَاءِ مِنْ بَابِ الْمِثَالِ فَقَمْ، شاید جو بعض اقسام پر اکتفا کیا گیا ہے یہ فقط مثال کے طور پر ہو، ففہم، اس کو آپ سمجھیں، مثال کے طور پر یعنی تعین نہ ہو کہ فقط لطف ان کاموں میں مخصوص اور معین ہے یا ان مصادیق میں مخصوص اور معین نہیں، بلکہ لطف کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، فالاولا، بس طلاب کرام بہتر ہے کہ وہ عدم تخصیص ببعض تلک الانواع، لطف مخصوص نہ ہو اپنی ان مخصوص اقسام میں سے بعض کے ساتھ، وَلَعْلِ لَيَّؤُولَ مَا فِي بَطْرِ تَجْرِيدِ الْاعْتِقَادِ، شاید اس کی جانب گئی ہے وہ بات جو خواجہ طوسی نے
تجرید الاعتقاد کے متن میں کہا ہے سو قال جب کہتا ان الامام لطف فیجب نصب تحسین الغرض، امام لطف ہے اس کا نصب کرنا خدا کے اوپر واجب ہے تاکہ غرض خداوندی حاصل ہو سکے، جس کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بالاخص انسانوں کو اور اجنہ کو۔ شرح تجرید الاعتقاد صفحہ نمبر 362 پہ دیکھیں۔ ثم ان مقتضا، غور فرمائے گا طلاب اکرام عزیز، ان مقتضا کون وجود الامام کا نبی لطف مضاف، بس اس بات کا تقاضا کہ وجود امام نبی کی معنی لطف مضاف ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کل واحد من ابعاد وجود ہی و فوائد ہی، کہ ہر ایک جو پہلو ہے وجود امام کا، فوائد امام کا، وہ یکون و کافی ہیں، بہت سے فوائد میں سے ہر ایک فائدہ کافی ہے فی لزوم وجود امام کے وجود کے ضروری ہونے میں، لازمی ہونے میں، کہ یہ فائدہ وجود امام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا امام کا ہونا ضروری ہے۔ فإن ترى مانع ان تحقق بعضها کے ذمہ دار رہی فوائد دینا، اور اگر بعض فوائد وجود امام ظاہر ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، مانع عارض ہو رہا ہے، جیسا کہ تصرف ظاہری بین الناس، جیسا کہ لوگوں کے درمیان ظاہری حساب سے رہ کے ان کی ہدایت نہیں کر پا رہا، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اسباب فراہم ہے، جیسے امام زمان علیہ السلام کے لیے، تو یکفی البقاء، باقی فوائد کافی ہیں اس بات کے لیے کہ فی لزوم وجودی و بقائی، کہ امام کے وجود کا ہونا ضروری ہو اور بقاء وجود امام ضروری ہو۔ لہذا طلاب کرام آج کا درس اس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات میں نظام تکوینی میں اور نظام تشریعی میں خداوند تبارک و تعالی نے امام اور امامت کے سلسلے کو مقرر کیا ہے، جسے علم کلام کی اصطلاح میں لطف کے قاعدے سے ثابت کیا جاتا ہے، لطف کلامی کی تقریب کے ذریعے سے یا لطف تقریب فلسفی کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اور اگر ایسا لطف نہیں ہو رہا امامت کی صورت میں اور امام کی صورت میں، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جو حکیم علی الاطلاق ہے، اس کے حکیم ہونے میں اشکال آ رہا ہے۔ اشکال یہ آ رہا ہے کہ جب اس نے راستہ نہیں بتایا تو جس مقصد کے لیے مخلوقات کو بالاخص انسان و جنہ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ لہذا خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاہے نبوت کی صورت میں چاہے امامت کی صورت میں وہ راستہ مقرر کرے، اسی کو کہتے ہیں لطف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔